محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو پیچھے سامعین ہیں، ماں سے محبت کرنے والے، باپ سے محبت کرنے والے، ان کی آواز اب تک نہ آ رہی ہے، پھر پیش کرتا ہوں کہ محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ قلندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا باب الاسلام صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا مخلص الرحمن صاحب قبلہ اور خطیب اہل سنت، شاعر اہل سنت، ہاں اور بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، لیکن ابھی جن کی تقریر ہوئی بنگلہ زبان میں، آپ نے تقریر سماعت کی اور اشعار سن کر خود کو محظوظ کیا۔ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام کا نورانی قافلہ یہاں پہ موجود ہے۔ کس کس کا نام لوں میں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ تھوڑی سی آواز وہ بڑھا دیں ذرا سا ایکو کے ساتھ۔ اور حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے جب وہ شعر لکھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، بولیے ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب بولے تاکہ ناشری پڑھنے والوں کی لسٹ میں سارے نام شامل ہو جائیں، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تو بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت نے لکھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے افضل ہمارا نبی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ توجہ چاہوں گا، جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سے لبریز بریلی شریف سے نکلا ہے، اور جب مدینہ شریف پہنچا ہے تو یقیناً بارگاہ رسالت سے جواب آیا، احمد رضا تم مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، احمد رضا تم مجھے بالا کہہ رہے ہو، احمد رضا تم مجھے افضل کہہ رہے ہو۔ ہاں ہاں میں اعلیٰ ہوں، میں نبیوں میں اعلیٰ ہوں، میں رسولوں میں اعلیٰ ہوں۔ ہاں احمد رضا میں تو اعلیٰ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے۔ مگر احمد رضا تم مجھے اعلیٰ کہتے ہو تو لو میری بارگاہ سے تمہیں یہ انعام مل رہا ہے کہ تمہارے زمانے کے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، اور ان میں تم اعلیٰ حضرت ہوگے، ان میں تم اعلیٰ حضرت ہوگے۔ احمد رضا کو اعلیٰ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، مدینے کے تاجدار نے بنایا۔ تو آواز آئی، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھیں، دنیا میں شاعر تو بہت ہیں، بنگال میں بھی شاعر ہیں، بہار میں بھی شاعر ہیں، اتر پردیش میں بھی بہت سارے شاعر ہیں، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، چھتیس گڑھ میں، جھارکھنڈ میں، اتراکھنڈ میں، بلکہ ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچن،
مورٹینیا، بوسینیا، الجیریا، کینیا، مشرق مغرب شمال و جنوب میں شاعر بہت ہیں، شاعر بہت ہیں، لیکن ایک شاعر دنیا دار ہوتا ہے جب وہ قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے، جب وہ قلم اٹھاتا ہے عشق مجازی کا ذکر کرتا ہے. کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیریں فرحات کی باتیں کی، کسی نے قلم اٹھایا تو ہیر اور رانجھا کی باتیں کی، کسی نے قلم اٹھایا تو کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو پیرس کی حسن و جمال کا ذکر کیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے. بلکہ انہوں نے خود فرمایا کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. اب اٹھا اعلیٰ حضرت کا قلم، آقا کی پیشانی کے بارے میں لکھ دیا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے بھاؤ شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی چشمان نبوت کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے لب پاک کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے دستے کرم کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرہ دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، قدم مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، اور شہر مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. آپ کی اس مالدہ میں، کلیا چک میں، علی نگر میں، ناظر پور میں، سید پور میں اور مالدہ میں، اور ادھر جائیے کھڑگپور میں، ادھر جائیے تو مدنا پور میں، ادھر جائیے تو اسلام پور میں، ادھر دیناج پور میں، پاک ڈوگر ایریا میں. تو یہ جو ایک ساتھ مل کر درود شریف پیش کرنے کا طریقہ سب جھوم جھوم کر درود پیش کرتے ہیں. میری عقیدت کہتی ہے کہ زمین پہ جھوم کر آپ درود پیش کرتے ہیں اور آسمان پر اللہ کی رحمت جھوم رہی ہوتی ہے. اب ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا. ایک شعر اور ہے نابل غور، غم ہاتھ کی سو سور ہی جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. اور آج ناصر پور کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے. کون ہیں جو آگے ہیں؟ چند نام بتائیے. جناب عبد المالک صاحب، شریف الماشر صاحب، شعیب الرحمان صاحب، اور سماؤں صاحب، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا نام شریف صاحب. اے سبحان اللہ، آپ کی دوا کی یہ تاثیر ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ میں تازہ دم ہوں. اور جناب شہباز صاحب اور ہمارا یہ عظیم اللہ تعالیٰ کو برکت و ترقی عطا فرمائے. مل کر سب بولیں سبحان اللہ. ایک ایک ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا،
حالانکہ نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. آ گیا اگر کوئی نیتا ووٹ لینے تو لوگ پیچھے پیچھے نیتا جی زندہ باد, نیتا جی زندہ باد, نیتا جی زندہ باد. آ گیا کوئی ٹی ایم سی کا نیتا, کانگریس کا نیتا, بی جے پی کا نیتا, لوگوں نے کہا ہمارا نیتا کیسا ہو, فلاں صاحب جیسا ہو. دن بھر ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرہ لگاتے ہیں. اور نیتا جب کسی آبادی میں ووٹ لینے آ جائیں تو ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں. ایک نیتا جب ایک آبادی میں پہنچا اور لوگوں سے کہا آپ ہمیں ووٹ دیجئے, آپ کی سمسیا کو حل کریں گے, تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں, ہماری آبادی میں قبرستان نہیں ہے, قبرستان چاہیے, قبرستان. تو نیتا بولا ایک بار ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کر دیجئے, گھر گھر قبرستان بنوا دوں گا. ایک قبرستان نہیں, گھر گھر بنوا دوں گا. تو بہت سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے اور سپورٹ کا استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا ہے, یہ ہاتھ میں نے مدینے کے تاجدار کے نام پہ اٹھوایا ہے. اور اتنا یاد رکھیے گا پیارے سامعین کہ جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھیں گے ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی اور میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی. اور ہم اس ذات کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے دست کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس سب اٹھا غنی کر دیا. مجھے پہلے سماحت کو لاکھوں سلام. تم اپنے نبی کی محبت میں حاضر ہیں اور ہمارے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کاش آج ہی جلسے کے بعد ہم سو جائیں اور خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے, خواب میں پیارے نبی کا دیدار ہو جائے. اگر آپ تیار ہیں تو دو شعر پیش کر دوں. یہ جنتی چہرے ہمارے سامنے, شعر پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ خود کو روک نہیں پائیں گے. اجازت ہے؟ پیش کرتا ہوں یہ جنتی چہرے, نورانی چہرے, اللہ کی قسم یہ جنتی چہرے. شعر پیش کرنے لگا ہوں. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہے, بے شک سبحان اگر اللہ. کوئی شاعر کلام پیش کرے تو اسے آپ انعام دیتے ہیں نا, اور کوئی مقرر اگر پیش کرے تو کیا دینا جائز نہیں ہے؟ دے سکتے. ایسے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آواز دل تک پہنچ رہی ہے اور دل سے جواب بھی آ رہا ہے. ایک بار پھر پیش کرنے لگا میں کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے. ابھی پڑھائی چل رہی ہے کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیزم اسماعیل کو علم نافع عطا فرمائے, آمین. اچھا ایک شعر ایسا کہ اس شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. آپ روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ خود کو. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردن
گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، اور سنیے گا درد سہ سہ کے تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ دیوانوں کی محفل بتا رہی ہے اور دیوانوں کا یہ حوصلہ بتا رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، عظمت کی حفاظت کے لیے ہم مال بھی دے دیں گے، اولاد بھی دے دیں گے اور اپنی جان بھی دے دیں گے، جان دے کر بھی ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم ناظر پور گاؤں میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں۔ تو دو شعر کی اور اجازت دے دو، دو شعر اور پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ چاہوں گا آپریٹر صاحب میری طرف دیکھتے رہیں، آپریٹر صاحب میری طرف دیکھتے رہیں، تھوڑی آواز۔ دو شعر کی اور اجازت چاہیے، اجازت ہو تو اس تمنا کے ساتھ کیا آقا ہمیں کم سے کم ایک بار ہماری حیات میں مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت عطا فرما دے۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، ماں بہنوں تمہاری طرف سے بھی یہ شعر پیش کر رہا ہوں، عقیدت رہنی چاہیے اور جانے کی تمنا رہنی چاہیے۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے۔ اور شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ آنکھیں ترس گئی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، حضور خواب میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی تھی، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور پیارے نبی کہ شہر محترم کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی شفاعت کے بارے میں لکھا، جس نے سفر محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی حیات کے بارے میں لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور پیارے نبی کی شان محبوبیت کے بارے میں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور نبی کے تصرف کے بارے میں لکھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجہ تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور سنو بنگال والوں، جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو گنبد خضرا کے بارے میں لکھا، ہاتھیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مرشد کریم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مل کر بول دو سبحان اللہ، فرماتے تاج الشریعہ علیہ رحمہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں،
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. جو شیخ توفیق کو روک نہیں پائیں گے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اب جو آ رہا شیخ, اس پہ جو انعام آئے گا اور جو انعام یہاں پہ نیچے موجود ہے وہ یہیں رکھا جائے گا, اور یہ سب ملا کر میرا جو انعام ہے وہ مدرسے کے لیے جائے گا. سمجھے آپ؟ انشاءاللہ آنے والا جو شعر ہے اس شعر کی تیاری کرتا ہوں میں, اور آپ بھی تیاری کیجئے. مدرسے کی مدد کرنی ہے, اور مدرسے کے تعلق سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف بھی سناؤں گا, تعلیم قرآن کے حوالے سے حدیث شریف سناؤں گا. تیار کر لیں خود کو کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. قبر میں پہنچا او مابین حضرت بلال حبشی, میرے نبی کے صحابی کا انتقال ہونے والا تھا. ان کی بیوی رونے لگی, تو حضرت بلال نے فرمایا میری شریک حیات روتی کیوں؟ کہنے لگی آپ کا انتقال ہونے والا ہو, شوہر کا سایہ ہمیشہ کے لیے میرے سر سے اٹھنے والا ہے, میرے لیے مصیبت کی گھڑی ہے, تکلیف کی گھڑی ہے, میں رو رہی ہوں کہ میرے شوہر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے, جدا ہو. لیکن بلال حبشی نے فرمایا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو مجھے غم نہیں ہے, صدمہ نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, بلکہ خوشی ہو رہی ہے. اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ قبر میں پیارے نبی کی زیارت ہونے والی ہے. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور وہ بلال حبشی سبحان اللہ, اس سے پہلے کہ ان کا عشق رسول پیش کرو سنو حدیث شریف. توشہ آخرت صفحہ 32-33-34 قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان معه اصحابہ جلوسا فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوم الخلق. فقال عثمان بن عفان صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. فقال علی رضی اللہ تعالیٰ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث الخدمۃ للضعیف والصوم فی السعید والضرب فی السعید. فبینہم کذالک اذ جاء جبرائیل وقال ارسلنی اللہ تبارک وتعالی لما سمع مقالتکم وامرک ان تسألنی اما احب ان کنت من اہل دنیا وقال ما تحب ان کنت من اہل دنیا. وقال ارشاد الضالین ومعانست الغرباء القانتین ومعاونۃ اہل عیال الموسرین. وقال جبرائیل يحب رب العزة جل جلالہ من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاع والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة او كما قال سید المرسلین. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایسی پیاری حدیث شریف پیش کر رہا ہوں میں مالدہ بنگال میں پہلی بار میں نے پیش کی ہے. انشاءاللہ اپنی جلسے میں بھی جھومیں گے, اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے, اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے, اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ, اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. بولو ہاتھوں میں اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھانا تھا, آپ تو مکمل اٹھ گئے. کیا ہے اس سے بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کو لے کر آ جاؤ, اور اپنے اپنے بچوں کو گن کر اپنے پاس رکھو, گن لو اور نظر ڈالو سب ہیں کہ نہیں. اگر یہاں غائب ہو جائے تو ذمہ دار آپ خود ہیں, اس لیے بچوں کو گن کر رکھو, اپنے پاس رکھو. محبت سے سب بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو علم نافع عطا فرمائے اور شہید اعظم کا فیضان عطا فرمائے, غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی عشق رسول کی, توجہ چاہوں گا. عشق رسول عہد رسالت ہے زمانے فاروق اعظم آ گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا, اور حضرت عباس کے مکان پہ پرنالا تھا. پرنالا بارش ہوتی تھی, پانی گرتا تھا, اور پانی مسجد نبوی میں آ جاتا تھا, چھینٹ آتی تھی چھینٹ. حضرت عمر نے دیکھا کہ بارش کے دنوں میں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے پرنالا اکھاڑ کر پھینک دیا. پرنالا اکھاڑ کر پرنالا پھینک دیا. اب حضرت عباس نے دیکھا کہ پرنالا نہیں ہے, لوگوں سے پوچھا پرنالا کس نے اٹھایا؟ توجہ, طاقتور کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا. کوئی اگر با اثر شخص ہے, اثر و رسوخ والا, پہنچ والا, پاورفل آدمی ہے, تو اس کے خلاف جلدی زبان نہیں کھلتی. لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی شان سب نے ایک ساتھ کہا کہ یہ پرنالا حضرت عمر بن خطاب نے اٹھایا. عدل دیکھو, انصاف دیکھو. اب حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی مدینہ حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں. اب حضرت ابی بن کعب کے پاس حضرت عمر پیش ہوئے. توجہ چاہوں گا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ. اے بچہ, محفل کی جو روحانیت ہے اسے خراب مت کرو. بیٹھ جاؤ بابو, بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں شدت کی گرمی میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے, اور میں بھی الحمدللہ عشق رسول میں جھوم کر تقریر کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب پیش کیے گئے قوم عمر, جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر, آپ سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا. کون عمر؟ جس عمر کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بابی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا, لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں, میں خاتم الانبیاء ہوں, آخری نبی ہوں. عمر نبی نہیں, صحابی نبی ہے. جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی. کون عمر؟ کہ آج کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر
محمد عربی کے پاس ایک عمر اور ہوتے اور دو عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. وہ عمر جن کے بارے میں فاضل بریلوی نے فرمایا، وہ عمر جن کے آداب شہدہ سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھے کہنے دو، دعائے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، تمنائے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، آرزوئے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، اور طلب مصطفیٰ کا نام عمر ہے. عمر کو میرے مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. وہ عمر عدالت میں، اب حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ آ گئے؟ جی ہاں آ گئے. اب حضرت عمر بولنے والے تھے تو حضرت ابی بن کعب قاضی مدینہ نے کہا ابھی آپ رک جائیے، پہلے عباس بولیں گے. امیر المومنین خاموش. اب پوچھا گیا عباس سے کہ بات کیا ہے، بات کیا ہے، بتائیے مسئلہ کیا ہے، مقدمہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا میرے مکان پہ پرنالہ تھا، عمر ابن خطاب نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مجھے اسی مقام پہ پرنالہ چاہیے، اسی مقام پہ پرنالہ چاہیے. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے اکھاڑا ہے پرنالہ؟ فرمایا ہاں، بارش ہوتی تھی، چھینک مسجد نبوی میں آتی تھی، نمازی کو تکلیف ہوتی تھی، تو نمازیوں کی تکلیف کے پیش نظر میں نے پرنالہ اکھاڑا ہے. توجہ. اب حضرت عباس نے فرمایا کہ وہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، پیارے مصطفیٰ نے میرے مکان کی جگہ کی نشاندہی کی اور فرمایا چچا اپنا مکان یہاں بنائیے. اور جب مکان بن گیا تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا چچا میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیے اور اس مقام پہ لگائیے، اس مقام پہ لگائیے. تو مصطفیٰ کے حکم کے مطابق میں نے وہ پرنالہ لگایا تھا. میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا تھا، مصطفیٰ نے لگوایا تھا، مصطفیٰ نے لگوایا تھا. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، حضرت عمر کانپنے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ مصطفیٰ نے اپنے حکم سے اپنے کاندھے پہ چڑھا کر وہ پرنالہ لگوایا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور حضرت عباس صاحب میرے ساتھ چلیے اور میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر اسی مقام پہ پرنالہ لگائیے. دنیا دیکھ رہی تھی، حضرت عمر دیوار سے ہاتھ ٹکا کر کھڑے تھے اور حضرت عباس کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے تھے. اللہ اکبر. او ناصر پور والوں، مالدہ بنگال والوں، اس روایت کے بعد میں عشق رسول کا یہ نقطہ پیش کرنا چاہوں گا اور عشق رسول کا یہ سبق پیش کرنا چاہوں گا کہ بعد میں حضرت عباس نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا، وقف فرما دیا، مسجد نبوی کو ہی دے دیا. یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا زمانے مصطفیٰ کا. مجھے کہنے دیجئے کہ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آواز کو کیا ہونے لگا؟ میں دیکھ رہا ہوں آواز میں کچھ کمی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر بھی کچھ بے چینی ہوئی ہے. سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیے گا. میں اس لمبی حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں اور اس حدیث شریف میں انشاءاللہ ایسی باتیں کہ آپ سننے کے بعد خود کو روک نہیں پائیں گے. آپ یہیں پہ بولیں گے، منہ کھولیں گے کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی
की वही भीड़ लगी देखी, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। तो सुनिए हदीस शरीफ का तर्जमा। इससे पहले कुछ लंबी हदीस का तर्जमा पेश करो। एक हदीस और सत्य ज़हन पे आई, मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अ बिही और वलदिन सालिहिन यद'ू लहु और कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। आपके मदरसे का क्या नाम है? मदरसा मदीनतुल उलूम। मदीनतुल उलूम, मदीना का माना शहर, इल्म की जमा उलूम यानी उलूम का शहर। वो मदरसा जो उलूम का शहर है, सुभान अल्लाह, इल्म का मदीना। और मुझे ये खबर मिली है कि आप हजरात ने इसी खुशी में कि मदरसा अब तक तामीरी हिसाब से, तालीमी हिसाब से जहां तक पहुंच चुका, हमें वहीं तक नहीं रखना है बल्कि और बुलंद करना है और तरक्की देनी है। यही मकसद है। अब जो हदीस पेश करने लगा हो तर्जमा समाप्त कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी है। अच्छा सुनिए, जब आदमी जमीन पर जिंदा रहता है, जब जमीन पर आदमी जिंदा रहता है तो तीन वो काम है कि उन कामों के लिए बहुत कोशिश करता, और तीन ऐसे काम हैं कि मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं कामों में तब्दीली पैदा होती है। गौर करें जरा उलमाए किराम भी। वो तीन चीजें जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी कोशिश की, मरने के बाद सबसे पहले वही तीन चीजें बदल गई। पहली कोशिश कि हम मशहूर हो जाए, हम मशहूर हो जाए, हमारा नाम फेमस हो जाए, हमारा नाम बंगाल के लोग जानने लगे, हम इतने मशहूर हो जाए कि पूरी आबादी में हमारा नाम चलने लगे। तो नाम की कोशिश कि हम मशहूर हो जाए, मशहूर। और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो। क्या बोलो? लिबास, ये लिबास जो पहनते ड्रेस, हमारी कोशिश होती है कि मलबूसात बेहतर हो, लिबास अच्छा हो और लोग लिबास की तारीफ करें। और तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो। बोलो मकान। अरे भाई सबकी कोशिश होती है ना कि मकान, अल्लाह हमें पैसे दे दे, दौलत दे दे, इंजीनियर से नक्शा बनवा ले और खूबसूरत मकान बनवा ले, घर वाले भी तारीफ करें, मेहमान भी तारीफ करें, मोहल्ले वाले भी तारीफ करें, रिश्तेदार भी तारीफ करें। तीसरी कोशिश मकान अच्छा, मकान। लेकिन सुनो, जब रूह निकल गई, आदमी का इंतकाल हो गया, तो सबसे पहले इन तीन चीजों में तरमीम पैदा होती है, तब्दीली आती है। नाम था अब्दुल्ला, मरने के बाद मरहूम लगा दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम। नाम था अब्दुल रहीम, अब मरहूम का इजाफा कर दिया गया, अब्दुल रहीम मरहूम। तो नाम में मरहूम का इजाफा। आपने कोशिश की लिबास अच्छा हो और लोग लिबास की तारीफ करें, लोग लिबास की तारीफ करें। अब इंतकाल हो गया, रूह कब से उनसरी से बर्बाद कर गई। अब आपके ऊपर कुर्ता पाजामा नहीं है, पैंट शर्ट नहीं है, जीन्स पैंट नहीं है, आपके ऊपर जुब्बा नहीं है, आपके पास अंग्रेजी लिबास नहीं है। अब आपका लिबास बदल गया, आपका लिबास कफन है, कफन कफन है, कफन आपका लिबास है, कफन। आपने लिबास की बड़ी कोशिश की लेकिन रूह निकल गई, तो आपका लिबास भी बदल गया, आपका लिबास है कफन। आपने तीसरी कोशिश की कि मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, लेकिन जैसे इंतकाल हुआ है अब आपके घर वाले अल्लाह पर रोने लगे, ऐसा ही रोने लगे।
ہو، بیٹا رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں کیونکہ روح نکل گئی۔ اب آپ کا جو ناظر پور میں مکان ہے وہ مکان آپ کا نہ رہا، بلکہ قبرستان میں 2 گز زمین ہے، 2 گز زمین ہے۔ آپ کے مکان میں یعنی قبر میں لائٹ بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، گدے بھی نہیں ہے، تکیے بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کولر کا انتظام نہیں، ٹھنڈی میں ہیٹر کا انتظام نہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام نہیں۔ اب اس قبر میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، آپ کے ساتھ قبر میں آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کی بیٹی بھی نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ ہاں مجھے کہنے دو، قبر میں آپ کے ساتھ عبادت جا رہی ہے، ریاضت جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، حج جا رہا ہے، زکات جا رہی ہے۔ اور جب ایک عاشق رسول سے منکر نکیر نے پوچھا من ربو کا، جواب دیا ربی اللہ، ما دینو کا، جواب دیا دین الاسلام، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ اس وقت مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ پوچھا گیا تم اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو محب رسول نے کہا شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجا یہی تو ہے، ہمارے آقا یہی تو ہے، داتا یہی تو ہے، خاتم الانبیاء یہی تو ہے، محمد عربی یہی تو ہے۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک شعر پیش کرنے لگا، آواز تیز کر دینا۔ کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ شعر سننے کے بعد جتنے عابدین ساجدین مومنین ہیں، موت کا خوف نکل جائے گا دل سے، آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا۔ کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جناب نام آپ کا حاجی فاروق حاجی صاحب، روح چلی، گھر والے رونے لگے، لیکن روح پلٹ کر بولی، روح پلٹ کر بولی میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو۔ مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرنا۔ مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں، موت آئے گی، ضرور آئے گی، موت اچھا کچھ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہماری جماعت میں ایک مولانا ہے، جب وہ تقریر کرتے تو سب کی موت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی موت کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ خود اپنی موت کا، وہ کہتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل بھی تمہاری باری ہے۔ حالانکہ موت آئے گی، کورونا وائرس کے بعد دنیا بدل گئی، نظام بدل گیا، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، سیاست بدل گئی، لوگ بدل گئے۔ کورونا وائرس نے سب کو مجبور کر دیا، مجبور۔ مسجدوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، بولو، مسجدوں کے دروازے بھی بند، ہر طرف دہشت ہی دہشت، خوف ہی خوف،
حزن ہی حزن، غم ہی غم، ملال ہی ملال، افسوس ہی افسوس، تکلیف ہی تکلیف، یعنی کورونا وائرس کے ایام میں پوری دنیا میں دہشت ہی دہشت، دہشت ہی دہشت، لیکن ادھر سنو، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جلسہ بھی ہو رہا ہے، ذکر رسول بھی ہو رہا ہے، ذکر اللہ بھی ہو رہا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا آپ بچ گئے؟ انہیں کیوں نہ بچے ہیں؟ جسے اللہ رکھے ان سے کام چکھے۔ موت آئے گی، بہرحال آئے گی، تو ہم تو موت کا انتظار کرتے، تمنا نہیں کرتے موت کی، لیکن موت کا انتظار کرتے۔ لیکن وہ موت کتنی پیاری ہے جو موت محبت رسول میں آ جائے، لہذا ڈر آپ کے دل سے موت کا نکل جائے گا جب آپ ارادہ کر لیں گے اے موت تو آ، میں مدرسے میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں مسجد میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں ذکر نبی کی محفل میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں درود شریف پڑھتا ہوا ملوں گا، اے موت تو آ، میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوا ملوں گا، اے موت تو آ، میں قیام میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں رکوع میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں سجدے میں ملوں گا، اے موت تو آ، میں ذکر اللہ کرتا ہوا ملوں گا۔ اب مجھے کہنے دو جو موت ذکر اللہ کے درمیان آ جائے، اس موت پہ کروڑوں زندگی قربان۔ سبحان اللہ حق ہے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبیعت لگ رہی ہے؟ جی جی، اردو بول رہا ہوں، آسان اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب انسان مر جاتا تو قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے آپ، قبر میں جا کر روزے نہیں رکھیں گے، قبر پہ رہ کر زکات نہیں دے سکتے، قبر پہ رہ کر حج نہیں کر سکتے، وہاں مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے۔ لیکن سنو، تین کام ایسے ہیں، توجہ، تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ باقی رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ کہیں گے ذکر اللہ وہ کام کون سے؟ تو سنو، حدیث شریف کے ترجمے کے مطابق میرے نبی فرماتے پہلی چیز صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے۔ اگر مسجد بن رہی تھی، آپ نے چندہ دے دیا، آپ کی رقم تعمیر مسجد میں لگ گئی، آپ زمین پر رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا، زمین میں رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ بولوں کہ اگر مدرسہ بن رہا، قال رسول اللہ، قال اللہ، تلاوت کلام اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، درود خوانی ہوگی، کلمہ خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، میلاد خوانی ہوگی، اور مدرسے کی تعمیر میں آپ نے حصہ لے لیا، تو جب تک زمین پر رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا، مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، تو انتقال کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک مدرسہ رہے گا تو قیامت تک ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بول تو دو، محبت سے خوش ہو کر ایک ایک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، ایک ایک ہاتھ اٹھاؤ، نیچے کرو، ایک ساتھ اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اب دوسری چیز سنا دیتا ہوں، دوسری چیز ہے علم نافع۔ کیا ہے بولو؟ وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔
وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. جیسے علماء کرام ہیں یہ مدارس اسلامیہ میں پڑھاتے اور ان کے بہت سے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد جب فارغ ہوں گے اور جب وہ مدرسے میں پڑھانے لگیں گے تو ان کے بھی شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد, پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد, یہ سلسلہ باقی رہے گا اور ثواب کا سلسلہ بھی انتقال کے بعد باقی رہے گا. کیا ہوا بھائی, یہ کیا معاملہ ہے؟ گرمی زیادہ ہے کیا؟ نہیں, گھر جائے گا. 3-4 لوگ اٹھ گئے ایک ساتھ, ایسے میں تو میری بھی ہمت پست ہو جائے گی. بہرحال بہت دیر سے بیٹھے, استنجا وغیرہ کی حاجت بھی ہوتی ہے, میں جانتا ہوں شدت کی گرمی ہے, لیکن تھوڑی دیر ضبط کیجئے, تحمل کے ساتھ, ہمت کے ساتھ تشریف رکھیے تاکہ ترجمہ پورا کر دوں. اجازت ہو تو میں ترجمہ پورا کر دوں, اجازت ہے تو محبت سے سب بولیں یا رسول اللہ. ہمت 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 مردہ مدد خدا, ہمت ہونی چاہیے, ہمت خلوص کے ساتھ. علامہ مخلص ہے تو یہاں خلوص ہی چاہیے اور مخلص لوگ چاہیے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ دوسری چیز ہے علم نافع. اب علم نافع کی مثال بھی بریلی شریف سے لے لو. اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم قرآن شریف ختم کر دیا اور 5 سال کی عمر میں آپ عربی میں تقریر کرنے لگے. 7 سال کی عمر ہوئی ہے, آپ نے عربی میں کتاب لکھ ڈالی. 9 سال کی عمر ہوئی ہے, آپ نے کتاب کی شرح لکھ ڈالی. 14 سال سے کم عمر ہے, آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. پھر اتنا لکھا کہ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ جیسے میدان کربلا میں یزیدیت کے خاتمے کے لیے امام حسین کی تلوار چل رہی تھی, ایسے ہی ہندوستان میں گستاخ رسول کے خاتمے کے لیے اعلیٰ حضرت کے قلم کی تلوار چل رہی تھی. چلتا رہا قلم, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی اور وہ کتابیں آج بھی محفوظ ہے. سن لو, اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان اپنے مزار میں ہے, لیکن تصریف کی وجہ سے, تبلیغ کی وجہ سے کل بھی ثواب مل رہا تھا, آج بھی مل رہا ہے, قیامت تک ملتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت اور نعرہ سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک یہ ہے علم نافع. آپ بھی قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف پڑھائیے. اے بچوں مدرسے میں جایا کرو. جب یہ بچے قرآن شریف ناظرہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, حافظ و قاری, عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. ان سعادت بزور بازو نصف تا نبخش خدا بخشندہ, ٹھیک ہے, حافظ نہ بن سکیں, عالم نہ بن سکیں, کم سے کم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں آپ, تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. آپ کے والدین قبروں میں ہوں گے, ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو خود بھی قاری قرآن بنیے اور بچوں کو بھی قاری قرآن بنائیے. یہ ہے علم نافع. اور تیسری چیز, نیک اولاد. نیک کیسی اولاد؟ متقی, دیندار, پرہیزگار اولاد, اچھی اولاد, سچی اولاد. اگر اولاد نیک ہوگی, اولاد اگر نیک ہوگی تو نیک اولاد کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد. لیکن آج کل تو موبائل کا سسٹم ہے, موبائل کا لاؤتی میرا موبائل اٹھا دو, ہے نا بھائی, موبائل تو عام ہو چکا ہے نا. علامہ بابر صاحب جلدی آئیے. بہت کمزور ہیں آپ, جلدی آئیے, مل کر بولے سبحان اللہ. موبائل کا زمانہ ہے. اب اگر بچہ روتا, بچہ اگر
روتا ہے تو ماں موبائل میں گانا لگا کر گانا میوزک اور بچے کے کان کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اب وہ 2 سال کا بچہ گانا سن کر وہ بھی جھوم رہا. اور آج کے بچے موبائل میں اس قدر ماہر ہیں کہ ان کے والدین جس قدر ماہر نہیں اس سے زیادہ ان کے بچے ماہر ہیں. 1.5 سال کا بچہ رو رہا ہے, موبائل میں گانا لگا کر بچے کے کان کے قریب رکھ دیا, بچہ جھوم رہا اور گانا سن رہا, چپ بھی ہو گیا. میں مشورہ دوں گا کہ ہاں قرآن شریف کی تلاوت بھی موبائل میں موجود ہے, وہی تلاوت لگا کر بچے کے سامنے رکھ دو. نعت رسول موجود ہے, نعت رسول دل کا شہباز والی لگا کر بچے کے کان کے سامنے رکھ دو. ارے گانا سنو گے اور سناؤ گے تو نحوست آئے گی, قرآن کی تلاوت سنو گے تو رحمت و برکت آئے گی. سبحان اللہ حافظ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو گزارش کرتا ہوں کہ نیک ہو جائیے اور اولاد کو بھی نیک بنائیے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور نیک اولاد ہوتی کیسی ہے, اگر آپ تیار ہیں تو میں بتا دوں. حضرت مالک ابن دینار ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں مٹی کا ڈیلا لے کر کبھی دیکھ کر رو دیتا, کبھی مسکرا دیتا, کبھی رو دیتا, کبھی مسکرا دیتا. حضرت مالک ابن دینار نے سوچا بچے کو کیا سلام کرنا, آگے نکل گئے. لیکن آگے نکل گئے تو دھیان آیا بچے کو سلام کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے. سمجھے آپ؟ تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ امام صاحب ہی سلام کریں گے, سمجھے آپ, بلکہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. دان دیا, اچھا امتیاز بھائی نے 500 روپے بھیجا ہے, مدرسے کے لیے بھیجا ہے. کہاں امتیاز تھا, کہاں ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے, نہیں دکھ رہے ہیں. امتیاز بھائی نے پیش کیا ہے, عزت مدرسے کے لیے ہے, یہاں رکھتا ہوں میں, بولو سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا میں کہ حضرت مالک ابن دینار نے کہا بچے کو سلام کرنا بھی سنت. ادھر دیکھو, تو امام صاحب ہی سلام کریں ضروری نہیں ہے, سمجھے آپ, یہ بھی ضروری نہیں کہ شاگرد ہی استاد کو سلام کرے, استاد بھی شاگرد کو سلام کرے. یہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہی باپ کو سلام کرے, باپ بھی بیٹے کو سلام کرے. یہ ضروری نہیں کہ بیٹی ماں کو سلام کرے, ماں بیٹی کو سلام کر سکتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بیوی ہی شوہر کو سلام کرے, شوہر بھی بیوی کو سلام کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. آج اپنے اپنے گھر جانا تو اپنی اپنی بیوی کو سلام کرنا, السلام علیکم, ٹھیک ہے, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہر طرح کے نسخے موجود ہیں, ہر طرح کے نسخے موجود ہیں ماشاءاللہ, ہر طرح, ہر مرض کی دوا موجود ہے, ہر مرض کی. تو عرض کرنا چاہوں گا کہ بیوی کو شوہر سلام کر سکتا, ہاں جو پڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا, بیوی کی نظر پڑ گئی پہلے بیوی سلام کر لے, شوہر کو سلام کرنے کا موقع ہی نہ دے. وہ شاگرد سلام کرنے میں اگر پہل کر لے, بیٹا اگر باپ کو سلام کرنے میں پہل کر لے, یعنی جو پہل کرے گا, جو جلدی کرے گا, اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا. حضرت مالک ابن دینار لوٹ کر آ گئے اور سلام کیا بچے کو, السلام علیک یا ایھا الطفل. تو بچے نے جواب دیا وعلیک السلام یا مالک ابن دینار. جو چاہوں گا
مالک بن دینار نے فرمایا تیری میری پہلی ملاقات ہے، تو میرا نام کب سے جانتا؟ تو بچے نے کہا پہلی ملاقات نہیں، دوسری ملاقات ہے۔ آپ یاد کیجئے جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تھا، اب اپنی اور اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اس وقت آپ موجود تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، عالم ارواح میں جانتا تھا، عالم اجسام میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اب حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو تو بڑی معقول باتیں کرتا ہے، کچھ پوچھوں؟ بچے نے کہا پوچھئے۔ بچوں غور سے سننا، بچے نے کہا اچھا سبحان اللہ، بچے نے کہا پوچھئے۔ بچے نے کہا تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بتاؤ بچہ، نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا آپ میرے قریب سے گزر گئے اور آپ نے سوچا بچے کو کیا سلام کرنا، پھر پلٹ کر آ گئے کہ بچے کو سلام کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے، تو جس چیز نے سلام سے روکا تھا اسی کو نفس کہا جاتا ہے، اور جس نے سلام کرنے کو مجبور کیا اسی کو عقل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار کہتے تو بڑی معقول باتیں کرتا ہے، کچھ اور پوچھو؟ بچے نے کہا پوچھئے۔ تو فرمایا تیرے ہاتھ میں مٹی کا یہ ڈیلا، تو یہ دیکھ کر کبھی رو دیتا ہے کبھی مسکرا دیتا ہے، معاملہ کیا، حکمت کیا، مصلحت کیا، معاملہ کیا، راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا؟ یہ دو کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دو کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بات کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کان کھول کر سن لو ان جملوں کو، سب ماں بہنوں تم بھی سن لو، سامعین آپ بھی سنو۔ بچے نے کہا جب میں اس مٹی کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں میں بھی مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں اور مرنے کے بعد قبر کی منزل مٹی میں ہی جاؤں گا، جب سوچتا ہوں کہ نیک عمل ہوگا، اعمال حسنہ ہوں گے، عبادت و ریاضت ہوگی، تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، تو جنت ملے گی، جنت، تو جنت کا تصور کر کے میں مسکرا دیتا ہوں، اور جب سوچتا ہوں کہ برے اعمال کا انجام جہنم ہے، جہنم، تو جہنم کا تصور کر کے میں رو دیتا ہوں، جنت کا تصور کر کے مسکراتا ہوں اور جہنم کے تصور میں رو دیتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو بہت چھوٹا، جنت کی فکر کیوں کرتا، جہنم کی فکر کیوں کرتا؟ تو بچے نے کہا میں چھوٹا ہوں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں بہنیں کھانا پکاتی ہیں اور چولہے میں لکڑیاں لگاتی ہیں اور موٹی موٹی لکڑیوں میں جب آگ نہیں لگتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگا کر موٹی موٹی لکڑیوں کو سلگا لیتی ہیں، اس طرح سے موٹی موٹی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی وجہ سے کام میں آ جاتی ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے قاتلوں کو، پاپیوں کو، مجرموں کو جہنم کی آگ نہ جلا سکے، تو کہیں ان کو سلگانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو نہ ڈال دیا جائے، ہم جیسے چھوٹوں کو نہ ڈال دیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رونے لگے، سارے سامعین رونے لگے، اور سب نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اولاد نیک ہونی چاہیے، یہ مدرسہ، یہ درس کی جگہ ہے، یہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، لیکن بچوں کی درسگاہ، بچوں کا مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے نا بھائی، ماں کی گود ہوتی ہے۔
پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا پیران پیر میروں کے میر ہمارے دستگیر قطب ربانی پیر لاثانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث. بولو سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی استاد کے پاس پہنچ گئے. استاد نے کہا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر بڑے پیر دستگیر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ بقرہ پڑھی, اور پھر چوتھے پارے, پانچویں پارے, چھٹے پارے کی تلاوت کی, ساتویں آٹھویں پارے کی تلاوت کر دی, نویں دسویں گیارہویں بارہویں پارے کی تلاوت کر دی, 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں پاروں کی بھی تلاوت فرما دی. 17ویں پارے کی تلاوت پوری ہو گئی. استاد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. 17 پاروں کی تلاوت کر کے خاموش ہوئے میرے غوث اعظم. استاد نے کہا عبد القادر تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آج ہی تیرا داخلہ ہوا. 17 پاروں کا حفظ تم نے کب کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھا, وہ قرآن شریف کی تلاوت فرماتی تھی, میں سن لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا. اور میری ولادت کے بعد, پیدائش کے بعد میں اپنی والدہ کی گود میں ہوتا تھا, وہ قرآن کی تلاوت فرماتی میں سنتا رہتا, دودھ پلاتی قرآن کی تلاوت فرماتی میں سنتا رہتا. میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ ہیں, اگر وہ 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں بھی 30 پاروں کا حافظ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اجازت ہو تو 2 شعر اور پیش کروں. جی جی سب کی توجہ کے ساتھ. بے شک. اور اس شعر پہ آپ حضرات خود کو روکیے گا مت. جو کچھ پیش کریں گے آپ مدرسے کے لیے پیش کریں گے, ٹھیک ہے؟ جو کچھ آپ پیش کریں گے شعر ایسا ہے کہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے. کہ جس کو دامان غوث البرا مل گیا, جس کو دامان غوث البرا مل گیا, اس کو فردوس کا راستہ مل گیا. اس کو فردوس کا راستہ مل گیا, راستہ مل گیا. ایک شعر اور کہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ, چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ, غوث کے در سے اس کو سوا مل گیا. ان جنتیوں کی طرف سے یہ شعر. ابھی تیار ہو جاؤ, مدرسے کے لیے تیار ہو جاؤ. شعر آخری ہے کہ اب کسی سلسلے کی نہ حاجت رہی, اب کسی سلسلے کی نہ حاجت رہی, جب بڑے پیر کا سلسلہ مل گیا. مدرسے کے لیے پیش بھی کیا تو طالب علم نے ہی پیش کیا.
طالب علم نے ہی پیش کیا، آپ حضرات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اس وقت آپ بالکل مسحور ہیں، اللہ اس سماعت کو قبول فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ماں کی گود ہے، اور جب بچے بولنے کے قابل ہو جائیں، سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچیوں کو مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں گے، سب بولیے انشاءاللہ، بولیے سب بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، چونکہ یہ وہ علم ہے کہ میرے آقا فرماتے النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادت، کعبہ شریف دیکھنا عبادت، النظر فی المصحف عبادت، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم باعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت، من زارت عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا آقا فرماتے اس نے گویا مجھے دیکھ لیا، ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کر لیا، ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم باعمل کے ساتھ بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موج طوفان سے کنارہ مل گیا، نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر۔ سہارا مل گیا، یہ جملہ سب کو پیش کرنا ہے، سب کو پڑھنا ہے میرے ساتھ کہ ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، مل گیا، جی ہاں مل گیا، مل گیا۔ تو چونکہ اولاد جو ہوتی ہے نا، جو مدرسے کی تعلیم یافتہ ہو اولاد، دیکھو ادھر دیکھو تو فرق کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے بتا دوں، فرق کیا ہوتا ہے بتا دوں، ادھر دیکھو محترم ماں بہنوں، چار عورتیں ایک کنواں کے قریب پانی بھر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ پانی بھر رہی تھی، پانی۔ تو ایک لڑکا گزرا تو ایک عورت بولی وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، دیکھو وہ انجینئر بن رہا ہے، انجینئر۔ بچے نے بھی ماں کو دیکھا کہ پانی بھر رہی ہے، اور ماں نے بھی بچے کو دیکھا، وہ چلا گیا۔ ایک اور نوجوان گزرا تو دوسری عورت بولی وہ میرا بیٹا جا رہا، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر۔ اچھا وہ تیرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا؟ ہاں ڈاکٹر بن رہا، وہ بھی چلا گیا۔ ایک تیسرا نوجوان گزرا تو تیسری عورت بولی وہ دیکھو میرا بیٹا جا رہا ہے، وہ ٹیچر بن رہا ہے، ٹیچر۔ اچھا ٹیچر بن رہا ہے، وہ تیرا بیٹا؟ ہاں وہ میرا بیٹا جا رہا۔ اب ایک اور نوجوان گزرا، ماں کنویں پر تھی تو بولی وہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹا ماں کے قریب آ گیا، اور وہ بالٹی جو پانی سے بھری تھی بچے نے اٹھایا اور ماں کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ تو خاتون بولی یہ میرا بیٹا ہے جو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا بیٹا ہے جو عالم دین بن رہا ہے۔ تو جو نیک اولاد ہوگی ماں باپ کی عزت و عظمت کو ملحوظ رکھے گی، اور ماں تو عظمت والی ہوتی ہے، باپ بھی عظمت والا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور
کیسی عبادت سنو, حدیث شریف کی فرمائش کی گئی تھی, میں پیش کر دیتا ہوں کیسی عبادت. مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 421, آقا علیہ السلام ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. جب حج بند ہو گیا تھا, 2 سال کورونا وائرس کی وجہ سے حج کی اجازت نہیں ملی, معلوم ہے آپ کو, پیسے تھے لیکن حج نہیں کر سکتے تھے, لاکھوں روپے ہیں, کروڑوں روپے ہیں, لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ بند, حرمین طیبین کے دروازے بند, پیسے تھے حج نہیں کر سکتے تھے. آئیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی, جب یہ اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول کا ثواب. اگر کورونا وائرس کی وجہ سے حج پہ پابندی لگا دی گئی, اور چاہے غریبی کی وجہ سے, مفلسی کی وجہ سے حج کی سعادت سے ہم محروم رہے, تو ہمیں پریشان نہیں ہونا. گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھیں گے, حج مقبول کا ثواب ملتا رہے گا. اور سنو, صحابی نے پوچھا آقا اگر رات و دن میں ہم 100 بار دیکھیں تو, اگر ماں باپ کا چہرہ 100 بار دیکھیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا اگر 100 بار محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. 100 حج مقبول کا ثواب. نوجوانوں یہ شعر یاد کر لینا, سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, مانگے جو کوئی 1 کو 100 دیتا ہے. ہم تو مائل پر کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ رب منزل ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.